بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 20 مشق متفرق۔ یہ بہت ضروری قاعدے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص کر قرآن مجید ناظرہ پڑھنے والوں کے لیے اور حفظ پڑھنے والوں کے لیے۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ بہت توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ذکر کیا گیا ہے، اگر لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس لام کو موٹا، اور اگر زیر ہو اسے باریک پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، بقایا ہر لام ہر صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو مثال سے سمجھاؤں گا۔ پہلی مثال یہ ہے، اگر لفظ اللہ اور اللہم کو یہاں پر دیکھیں، اللہم کے یہاں پر جو لام ہے اس کے اوپر شد ہے اور شد کے اوپر پھر کھڑا زبر ہے، اس سے پہلے والا لام اللہم کے لام سے پہلے زبر، تو اس لام سے پہلے زبر اس حمزہ کے اوپر جو زبر ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر زبر ہے تو اس لام کو موٹا پڑھا جائے گا، اللہم اللہم، حمزہ لام زبر لام کڑا زبر لا، اللہ۔ یہاں پر جو لام ہم موٹا پڑھتے ہیں تو اس حمزہ کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے موٹا پڑھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر دیکھیں، تاللہ، تو یہاں پر لام مشدد کڑا اور اس لام سے پہلے والے حرف تا ہے، تو تا کے اوپر زبر ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ درمیان میں الف اور یہ دوسرا لام، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، تو یہ بھی موٹا پڑھا جائے گا جیسے پہلے قاعدے میں ذکر کیا گیا۔ یہ تو موٹا پڑھنے کی بات ہو گئی۔ دوسری بات، تو پیش کی مثال کو دیکھیں، قالوا اللہم، تو یہاں پر لام مشدد اور کڑا زبر اس لام سے پہلے والے لام پر پیش ہے۔ یہ واو، الف اور دوسرا الف، یہ چاروں حروف شمار نہیں کیے جائیں گے، اس لام کا تعلق اس لام کے ساتھ ہوگا۔ تو لام سے پہلے والا حرف یہاں پر یہ لام ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو اس پیش کی وجہ سے اس لام کو موٹا پڑھا جائے گا، قالوا اللہم قالوا اللہم۔ اور اسی طرح من اللہ، تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں من اللہ، یہ لام ہے، اس لام سے پہلے والا حرف نون ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو الف اور یہ لام شمار نہیں ہوگا، تو اس لام سے پہلے والا حرف نون ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ لام موٹا پڑھا جائے گا، من اللہ۔ اسی طرح تاللہ، تو یہ زبر اور پیش کی مثال ہو گئی۔ اب میں زیر کی مثال پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، توجہ سے دیکھیں۔ اعوذ باللہ، تو یہ باللہ کی یہ لام باریک پڑھا جائے گا۔ باریک پڑھنے کی وجہ یہ ہے، اس لام سے پہلے والا حرف با ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، تو اس وجہ سے یہ لام، اس زیر کی وجہ سے یہ لام باریک پڑھا جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اس طرح نہیں ہوگا اعوذ باللہ، یہ غلط ہوگا۔ غلط اس وجہ سے کہ قاعدہ اس پر برابر نہیں آتا۔ قاعدہ برابر اس لیے نہیں آتا کہ لام سے پہلے والا حرف یہ زبر اور پیش اس پر نہیں ہے بلکہ زیر ہے۔ اسی طرح بسم اللہ، تو بسم اللہ کی لام جو ہے اس سے پہلے والے حرف میم پر زیر ہے، تو یہ توجہ سے دیکھیں کہ حرکات کا اعتبار ہوگا، جس حرف پر حرکت نہیں ہوگی وہ شمار نہیں ہوگا۔ جیسے میم کے بعد الف ہے اور پھر لام ہے، تو یہ دونوں شمار نہیں ہوں گے۔
اس لام کا تعلق، یہ مشدد والے لام کا تعلق اس میم والے زیر کے ساتھ ہوگی، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھ میں آ گئی؟ تو آج کی سبق میں یہ ایک قاعدہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ دوسری قاعدہ اور بقیہ مثالیں میں انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جزاک اللہ، آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو، کسی بات میں آپ لوگوں کو رکاوٹ ہو یا کنفیوژن ہو، تو براہ کرم کمنٹ میں سوال کریں، میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بناؤں گا اور تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔